بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے دین کے علم سے۔ سوال ہے، منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب ہے فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال ہے، قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ کو۔ سوال ہے، اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو چھوڑنے والا۔ سوال ہے، وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال شے حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے، وہ کون سے جنات ہیں جو انسان کا ماضی اور حال جانتے ہیں؟ جواب ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ہمزاد جن اور ایک ہمزاد ملائکہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش سے موت تک سائے کی طرح ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان بھی ہوتا ہے۔ اصحاب کے استفسار پر آپ نے فرمایا، میرا شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے۔ ہمزاد ماضی حال تو جانتا ہے لیکن مستقبل فقط رب جانتا ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر میں 20 اونٹ دیے تھے۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار رستم تھا۔ سوال ہے، دنیا کے کس شہر کے لیے سب سے زیادہ بار قبضہ اور جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے تاریخ میں القدس فلسطین شہر پر 24 مرتبہ قبضہ کیا گیا اور زائد مرتبہ جنگ لڑی گئی۔ سوال ہے، سورۃ الفاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ میں کل ایک ہی رکوع ہے۔ سوال ہے، فرشتے بروز قیامت کس کافر کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے؟ جواب ہے ابو جہل کو فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ اللہ کی آیت نمبر 15 تا 16 میں ہے، ترجمہ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں ہمزاد یعنی کہ انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ہمزاد فارسی کا لفظ ہے یعنی ہمہ وقت ساتھ رہنے والا۔ قرآن پاک میں اسے قرین کہتے ہیں یعنی ساتھ رہنے والا۔ قرین یا ہمزاد سے مراد جن بھی ہے اور فرشتہ بھی۔ سوال ہے، کون سے خلیفہ کی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ حسن المجتبیٰ کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 3 سال ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق اولین اور علی آخری خلیفہ ہیں۔ حسن کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جس کی وجہ سے حاملہ کا حمل رک جاتا ہے؟
جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کو منبر شریف پر یہ خطبہ مبارک ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سانپوں کو جہاں دیکھو مار ڈالو اور خصوصاً جن کے سر پر دو نقطے سیاہ اور سفید ہوں اور دم بریدہ ہو کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کی بینائی مٹاتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ سوال ہے کیا الو کا گھر میں بیٹھنا نحوست کا باعث ہے؟ کیا الو پالنا جائز ہے؟ جواب ہے واضح ہو کہ اسلام میں نیک فعلی لینے کی تعلیم ہے اور کسی چیز کو بذات خود منحوس سمجھنا یا اس سے بدفعلی لینا اس کی ممانعت ہے، لہٰذا کسی پرندے کے متعلق منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا یا اس کو منحوس سمجھنا شرعاً درست نہیں، بصورت مسئولہ الو کے پالنے میں شرعاً قباحت نہیں۔ سوال ہے نماز عصر کے بعد کون سی سورہ پڑھنے سے قیامت کی سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب ہے نماز عصر کے بعد سورہ نبا پارہ 30 پڑھنے سے اللہ تعالی محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ سوال ہے وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب ہے کافر کے وہ نادان اور دیوانے لوگ جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سوال ہے آپ کی ساتوں آسمانوں کی طرف سفر کو معراج کہتے ہیں، اسرا کس سفر کو کہتے ہیں؟ جواب ہے معراج اس روحانی اور جسمانی سفر کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ اسرا ایک دوسرا روحانی سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک کروایا گیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سوال ہے جنت کا وہ کون سا درجہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے جنت کے 7 مختلف درجے ہیں جن میں سے ایک کا نام جنت الماوا ہے اور وہ جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام کیا تھا؟ جواب ہے ہمارے بہت سارے سیرت نگار علماء اور عوام میں یہ بات ہی مشہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دایا رضائی والدہ اور انا میں فرق ہوتا ہے۔ دایا وہ ہوتی ہے جو بوقت پیدائش والدہ کے ساتھ ہوتی ہے اور پیدائش کے تمام معاملات کو دیکھتی ہے، جبکہ رضائی ماں وہ ہوتی ہے جو پیدائش کے بعد بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی رضائی ماں نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ حضرت صوفیہ ہے، جنہوں نے آپ کی والدہ کے بعد چند روز تک نبی کریم کو دودھ پلایا، اور پھر آپ کی حقیقی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی بتائی ہوئی رضائی مدت کو پورا کیا۔ سوال ہے زوجہ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کہاں مدفون ہیں؟ جواب ہے ملکہ سبا بلقیس کچھ سال اور کچھ ماہ حضرت سلیمان کی زوجیت میں رہ کر تدمیر میں فوت ہوئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ظہور تدمیر ہی میں ہوا تھا۔ سوال ہے عرب میں سب سے پہلے بت پرستی متعارف کروانے والا شخص کون تھا اور آپ نے اس کا کیا انجام بتایا؟ جواب ہے عمرو بن لہیع وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے عرب میں ابراہیمی مذاہب سے ہٹ کر بت پرستی متعارف کروائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الیحیٰ الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ سوال ہے وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیے گئے تھے؟ جواب ہے اللہ رب العزت نے 5 انبیاء کے نام ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو اللہ کے خوف کے سے ساری رات نہیں سوتے تھے؟
جواب ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی ہے۔ سوال ہے تتلی کے چکھنے کی حس کس پاؤں میں ہوتی ہے؟ جواب ہے تتلی کے چکھنے کی حس اس کے پچھلے پاؤں میں ہوتی ہے۔ سوال ہے حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ سوال ہے راستہ تنگ ہونے کی صورت میں مسجد کا بعض حصہ راستے میں شامل کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے جب کسی جگہ شرعی مسجد بن جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے حکم میں باقی رہتی ہے، اس کی حیثیت تبدیل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہوتا، لہٰذا عام راستہ کو کشادہ کرنے کے لیے مسجد کے کسی حصے کو راستے میں شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے طاعون کو اللہ پاک نے کس قوم کی طرف عذاب بنا کر بھیجا تھا؟ جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جس علاقے کے متعلق تم طاعون کی خبر سنو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں طاعون آ جائے تو تم وہاں سے موت کے ڈر سے نہ نکلو۔ سوال ہے عورت اگر حالت حیض میں نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں نہانا منع ہے، جبکہ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عورت حالت حیض میں نہانا چاہے تو نہا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے بدن کی صفائی حاصل ہو جائے گی، اور صفائی کو حدیث پاک میں نصف ایمان کہا گیا ہے جو کہ مستحب اور ثواب کا کام ہے، البتہ نجاست حکیمہ ناپاکی حیض ختم ہونے کے بعد نہانے سے زائل ہوگی۔ سوال ہے بتائیے قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 86 سال تھی۔ سوال ہے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے کون سا انسان قیامت کے روز حضور کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب ہے جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔